چیف جسٹس آف پاکستان نے لاہور میں علی احمد کرد کا جواب دیا جی، اور علی احمد کرد صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ہم سن چکے ہیں، تو ذرا سنائیے گا جی پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں۔ ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے، ہر ایک کا محاسبہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے۔ بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک۔ غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر، انتشار نہیں پھیلائیں، اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا۔ کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے، میں پہلے بھی چھوڑا۔ تو جج صاحب یہ علی احمد کرد سے پوچھے نا اس وقت کہ جب افتخار چودھری کے لیے ناچ ناچ کے پاگل ہو گئے تھے اور بعد میں اس کو لگا دیا تھا افتخار چودھری کو، اس کے اوپر تو پہلے قوم سے معافی مانگے نا۔ جتنی تباہی افتخار چودھری اینڈ کمپنی نے پاکستان کی جتنا عذاب ان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نازل ہوا، اور یہ موومنٹ کو اس کے اوپر تو ایک دن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اور یہ جو وکلا تحریک کے جو لائر تھے، صرف ان میں ایک اعتزاز ایسے ایک مرد کا بچہ تھا، اور وہ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں افتخار چودھری چونکہ وکیل رہ چکا ہوں، میں اس کی عدالت میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوں گا۔ باقی جتنے پیسے یہ وکلا تحریک والوں نے افتخار چودھری کو بحال کر کے کمائے، وہ سابق جاکر صاحب آپ کو سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے، آپ جو سارے ہمارے یہاں کے کورٹ رپورٹرز ہیں، ٹاپ کورٹ رپورٹرز ہیں، اور جو سارے ہمارے دوست ہیں، آپ ذرا آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا تماشا انہوں نے کھڑا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا افتخار چودھری اینڈ کمپنی کو اپنے فائدوں کے لیے۔ اور ایک بات جج صاحب، وکلا تحریک کے دوران جو فائنینسنگ ہوتی تھی اس کی بھی منی ٹریل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے۔ وہ خواجہ شریف صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے نا۔ پھر ان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، ملازم نے جو کیا تھا، تو اس وقت کیوں حملہ ہو گیا تھا؟ اس وقت جو خواجہ شریف کو کس طرح سے بوریوں میں پیسے آئے اور وہ پیسے وہاں پہ تقسیم ہوئے، اور پھر وہاں پہ وکلا تحریک میں مجھے بتائیں طریقیں چل رہی تھی، میریٹ سے کھانے آ رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل میں یہ تحریک چل رہی تھی اس کو کہ جناب میریٹ سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کو لنچ باکسز جو ہیں وہ جا رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل سے۔ یہ اس طرح کی تو چوریاں کھانے والی طریقیں چلی ہیں ملک میں، اور اس کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا جی کمال کر دیا، کمال ہو گیا۔ اور اس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ وہ افتخار چودھری بھی بلینر ہو گیا اور ان کے اسپانسر بھی بلینر ہو گئے، اور پاکستان کے لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ چلیں جج صاحب، ایک اور چیز میں سنواتا ہوں۔ یہ جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے لے کے اب تک احتساب عدالت 1، احتساب عدالت 2، JIT، سب نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ بتا دیں کہ یہ منی ٹریل دے دیں صرف اور کچھ بھی نہ دیں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کن مرحلہ ہے اور آخری لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ۔ مریم صفدر صاحبہ نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سنائیے جی۔ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے، اور کیا کرنا چاہتا تھا، اور کیسے وہ کامیاب ہوا۔ میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں۔ اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جی آگے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ، اور وہ لندن سے نوٹرائز کروایا جاتا ہے۔ شمیم صاحب لندن جاتے ہیں، پھر امریکہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ واپس آتے ہیں۔ واپس آنے سے پہلے یہ سارا کچھ پبلک کروا دیا جاتا ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب پہلے ذرا سنیے جو واشنگٹن میں بیٹھ کے باقاعدہ ٹوٹے جوڑے گئے، پہلے تو ذرا وہ سن لیں۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately. جی ذرا سنائیے جی جو اوریجنل واشنگٹن سے برآمد ہوا ہے۔ جی سنائیے۔ Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس
یہ مختلف تقریروں کے جی ٹکڑے ہم نے وہ آواز بھی سنوا دی اور جو جہاں سے لی گئی جس ایونٹ سے وہ بھی سنوا دی. دوبارہ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا سنائیے جی. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس Let me be little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ 22/1/2018 کی ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں ایک اوپن فورم میں اور وہاں سے الفاظ لیے اور کہیں پہ جوڑ دیے گئے اور فورینزک کروایا گیا امریکہ سے کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتبار. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. چودھری صاحب آپ بھی سنیے دونوں چودھری صاحبان ذرا اوریجنل وائس کیا ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ذرا سنائیے گا جی جسٹس ملک قیوم صاحب. بات کریں گے. السلام علیکم. بڑی مہربانی تھی سناؤ بس بڑی سر وہ میں ختم کرتا ہے. بڑی مہربانی. دوسرا چودھری کا معاملہ ہے. اچھا انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کری ذرا اور دھیان کرنا چاہیے. کیا چودھری سر میں نے اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی اپنا چودھری سرور کا خیال کرنا ختم ہوگا. تھینک یو. بڑے بھائیوں کا حکم ہے جی میں کرتا ہے. اب ذرا سنیے ایک اور جس پہ کوئی ٹوٹے نہیں جوڑے گئے جی. شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان اور جسٹس قیوم جی. میرا خیال ہے آج کل میں یہ انشاءاللہ کل فیصلہ ہی ہو جائے گا تو ہم دونوں مل کے ان سے معافی بھی مانگ لیں گے. آج ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ. مجھے 99% یقین ہے کہ کل وہ ختم کر دے گا. آپ مانتے ہوئے وہ آدمی بڑا آگے سے لڑتا ہے جی. وہ تو کہتی ہے وہ. اچھا آپ اس کو مجھے بات بتائیے اس کو سزا کتنی دینی جو آپ نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی. 7 نہیں دینی 7 نہیں 5 سال کر دیتے. یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. 7 تو میکسیمم ہوتی ہے. میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا. یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے. اچھا جی. دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. ہاں جی یہ تو میں نے کر دی ہے. 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا. نہیں وہ بھی نہیں چلے گا. وہ تو وہ ہو نہیں سکتا جی. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں. یہ پکڑا نہیں ہوا تھا اور وہ جو ہے اس کو ویسے بیل پہ ہے وہ تو اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں. یہ سارے یہ جتنا اچھا ہے اس کو اندر ہی رہیں گے. کل ہو جائے گا. کل ہم نے فیصلہ بھی سنا دینا. کل ہی سنا سر کل. چودھری صاحب آپ نے سن لی ہے ساری گفتگو. چودھری غلام حسین صاحب جی میں تھوڑے تو پوچھ رہے ہیں. ہاں ہمیں تو ان کا پتہ ہے. ابھی بھی یہ مریم اور نواز شریف اور ان کے حواری اس چکر میں ہیں کہ وہی ایگزامپل جو ہے اس میں بھی میرٹس جو تھے اس پر بری نہیں ہو سکتے تھے. نہ بینظیر نہ زرداری اور ان کے نہ ساتھی. ایویڈنس جو تھا اوور ایویلمنگ تھا. انہوں نے یہ ٹیپیں جو ہے وہ یعنی پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں سے یعنی پروکیور کی اور پھر ان کے بنیاد پر کیس کو ریمانڈ کروایا. یہ نوٹ کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو بری اس میں بھی نہیں ہوا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا تو میں عینی شاہد ہوں. آئی وٹنس جسے کہتے ہیں. یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی. یہ کسی اور نے نہیں کی تھی. یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی اور انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کرنے کے بعد محفوظ کر لی تھیں اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی, سود مند ہوئی. ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا. اس کو میں نے رپورٹ کیا. ہم تقریباً 2-2.5 ماہ سے وہ زیادہ چلا تھا اور اس میں وکیل بھی بہت نامور وکلا تھے. حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم اور ان کی پوری ٹیم, فاروق ایچ نائک اور ان کے ساتھ مزید تھے. ان میں سے کچھ تو جج بن چکے ہیں. اور اس کے بعد جو نیب کی طرف سے تھے, اسٹیٹ کی طرف سے,
وہ تھے SM ظفر صاحب اور پھر ان کی پوری ٹیم تھی. 2 مہینے سے زیادہ کا یہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں, اور جسٹس بشیر جہانگیری جو بعد میں چیف جسٹس بنے, اور اس میں افتخار چودھری صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے. وہاں پہ یہ چلا, پھر وہاں پہ یہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سینیٹر سیف الرحمان کی یہ آڈیو کیسٹس بھی دی گئیں. اور اس میں بھی جب حفیظ پیرزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ میرٹ پہ بات نہیں بن رہی, یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرٹ پہ یہ بات نہیں بن رہی, آخری دنوں میں پھر انہوں نے یہ پروڈیوس کیں آڈیو کیسٹس, اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو سارا کچھ تھا ہی, اور یہ اوریجنل ٹیپس تھیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا, اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئیں. اور اس میں بھی پھر سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا انہوں نے یہ کیا چودھری صاحب کہ کیس ریمانڈ کر دیا تھا, ختم نہیں کیا, ان کو بری نہیں کیا تھا. آصف علی زرداری صاحب کو, محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کو کیس ریمانڈ کر کے کہا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا, اور جسٹس ملک قیوم پہ بھی سوالات اٹھے. تو اس کے بعد کیس ریمانڈ ہوا تھا. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ بتاتے ہیں بریک کے بعد. اور ایک اور اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.